بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت 160 سے 162 160 سے 162 تک 3 آیات کا مطالعہ کریں گے، اور ان تینوں آیات میں جیسا کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو سورۃ النساء میں پڑھا تو جو یہود ہیں اور اہل کتاب ہیں ان کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے، تو انہی کے حوالے سے آج کے ہمارے 2 بڑے موضوعات ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت نے جو بیان کی ہے وہ یہ کہ یہود پر اللہ رب العزت نے کس طرح ان کے اوپر سختی کی ہے، کیسے ان کی گرفت کی ہے، ان کی پکڑ کی ہے، اور یہ اصل میں ہوا کیوں ہے، کیوں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اتنی سختی اور ان کی پکڑ جو ہے ایسی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت اور لوگوں کی اپنی جو ہیں وہ بد حرکات جو ہیں وہ پیچھے ہوتی ہیں، انہی کا تذکرہ یہاں پر ملتا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا حصہ ہے اس کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ایمان، عمل اور اس کی قدر و قیمت وہ کیا ہے، یعنی ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیک اعمال ہیں اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کیا قدر و منزلت ہے، تو اس کا تذکرہ آج ہم انشاءاللہ اپنے درس میں پڑھیں گے۔ تو پہلے ٹاپک سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، فا تو یا لہذا، بِظُلْمٍ بی ساتھ ظلم ظلم کے یعنی تو ان کے ظلم کی وجہ سے، من الذین من سے، الذین وہ لوگ جو، الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو، تو ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کے، یعنی اس کا پورے کا مطلب یہ ہوگا تو لہٰذا ان لوگوں کے ظلم ہی کی وجہ سے، ہادو کہ جو یہودی ہوئے یا جو یہودی کہلائے، یہ ہادو یہ اسی یہودی سے، یہودی کا ورڈ اسی سے ہے، حرمنا تو ان کی وجہ سے کیا ہوا ان کے اوپر، حرمنا اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حرام کر دیا، حرام کیا، نا ہم نے، یہ دیکھیے نا یہ وہی اصل میں ضمیر ہے، ابھی ہم نے جو پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، حرمنا ہم نے حرام کر دیں، علیہم ان سب کے اوپر، علا کہتے ہیں اوپر کو، ہم ان سب کے، علیہم ان کے اوپر ہم نے حرام کر دی کیا چیزیں، طیبات جو اصل میں پاکیزہ ہیں، یعنی اصل میں وہ چیزیں پاکیزہ تھیں، طیب تھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم بچوں کو کلمہ یاد کراتے ہیں، پہلا کلمہ طیب، تو طیب کا مطلب کیا ہے، طیب کا مطلب ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، طیب میں نے پاک، تو یہ وہی لفظ ہے یہاں پر، طیبات یہ اس کی جمع ہے طیب کی، طیبات پاکیزہ چیزیں، یعنی ہم نے ان کے اوپر جو پاکیزہ چیزیں تھیں ان کو حرام کر دیا، کیوں، فَبِظُلْمٍ ان کے ظلم کی وجہ سے، کن لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، جو اصل میں یہودی ہوئے، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلائے، جو یہودی بن گئے، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر جو پاکیزہ چیزیں تھیں ان کو حرام کر دیا، احلت حلال کی گئی تھی، اور اس میں بڑی اہم بات ہے یہاں پر، وہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر حرام چیز جو ہے وہ سائنٹیفکلی، کیونکہ آج ہم ایک ایسے عجیب سے دور میں ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی بات ہو تو ہم اس کو سائنٹیفکلی پروو کرنے کی کوشش کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ جناب جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ضرور ان کے اندر فلاں فلاں مفاسد ہوں گے، فلاں فلاں چیزیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے، اصل میں حرام ضروری نہیں، ہاں ہو بھی سکتا ہے اس طرح سے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال روزے کی ہے کہ روزوں کے مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ وہی جو حلال چیزیں ہیں، کھانے کی بالکل طیب اور پاک چیزیں ہیں، ایک وقت کے لیے اللہ رب العزت ان کو ہمارے اوپر حرام کر دیتا ہے کہ آپ نے فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے اور بہت سی اور جو دیگر چیزیں اللہ نے اس وقت کے اندر حرام کر دی، ان سے بچنا ہے، تو لہٰذا اب وہ چیزیں کیا اس دوران ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، وہ ٹھیک تھیں، لیکن اللہ رب العزت کی اطاعت مقصود ہے، تو یہی ہوا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو پاکیزہ چیزیں تھیں ان کو ان کے اوپر حرام کر دیا، احلت لہم جو حلال، احلت حلال سے ہے، احلت جو حلال کی گئی تھیں، لہم ان پر، یعنی اصل میں ان کی شریعت کے اندر یہ حلال تھی ان کے اوپر اور پاکیزہ تھیں، لیکن ہم نے حرام کر دیا، کیوں، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی، یعنی ایک تو یہ کیا کہ اللہ نے جو سختی کی ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر، اور وہ سختی کیا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر طیب چیزوں کو حرام کر دیا، اور وجوہات یہاں پر 2 ذکر کی گئی ہیں، پہلے ظلم بتایا گیا اور دوسری وجہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ کیا، وَبِصَدِّهِمْ، وا اور بی ساتھ صد روکنا، ہم ان کی،
ان کے، یعنی ان کے روکنے کی وجہ سے کہ انہوں نے روکا. کیا روکا؟ عن سبیل اللہ، عن سے سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، کثیرن بہت زیادہ، یعنی اللہ کے راستے میں روکنے میں وہ حد سے بڑھ گئے، بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف آنے سے، اللہ کی ہدایت سے ان کو روک دیا. تو یہ دو وجوہات اللہ نے ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے ان کی وجہ سے ان کے اوپر طیبات کو جو ان پر حلال کی گئی تھی ان کو ہم نے حرام کر دیا. تو ہم نے جیسے پیچھے پڑھا کہ یہود کی سرکشی اور ان کی مختلف شرارتوں کا ذکر پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، پچھلے درس کے اندر. تو اب ان کی وجہ سے، اور اس آیت کے اندر بھی دو کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے، اور آگے باقی مزید کا ذکر اللہ فرماتا ہے. یعنی ان میں سے یہ اصل میں چند ہیں، ورنہ تو بہت سی جو تفصیل ہے وہ ہم سورۃ البقرہ کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ کس کس طرح کی بہت سی بری حرکتیں انہوں نے کی، کیسی کیسی جو سرکشی اور شرارتوں والے کام انہوں نے کیے. تو ان کا مختصراً ایک دوبارہ ذکر جو ہے اسی صورت کے اندر پچھلے ہمارے درس کے اندر آیا تھا. تو اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ان کی پکڑ کی ہے، یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی ایسی قوم کے اندر سے ہے کہ جس کی کبھی بھی اللہ رب العزت پکڑ نہیں کرے گا. یعنی یہ کوئی جیسے کہتے ہیں چہیتے نہیں ہیں، یعنی حالانکہ اللہ رب العزت نے بارہا ان کو معاف کیا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ کوئی بھی قوم وہ اللہ کی کوئی چہیتی ہے. نہیں، اللہ رب العزت کے اصول، اللہ رب العزت کی شریعت، اللہ رب العزت کے قوانین و ضوابط ہیں، جو ان کے اوپر عمل کرے گا اللہ رب العزت ان کو اجر عطا فرمائے گا. جو ان سے اعراض کرے گا، جو ان سے ہٹے گا، جو ان کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرے گا، تو اللہ رب العزت کی پکڑ بھی سخت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. یعنی اللہ رب العزت ایک طرف اگر غفور الرحیم ہے، تو جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم قرآن مجید کی دیگر آیتوں کا انکار نہیں کر سکتے، ان پر بھی ایمان لانا ہوگا. اور وہ آیتیں یہ کہتی ہیں کہ اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. اللہ نیکوکاروں کے اوپر رحم کرنے والے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. لیکن جو ظلم کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو حق کے راستے سے روکنے والے ہیں، تو ان کے لیے معافی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے پکڑ ہے. اور اللہ نے یہاں پر ان کے لیے جو پکڑ ہے اس کا ذکر کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو یہاں پر جو ظلم ہے، یہاں پر غور کیجئے کہ اس کو تنوین دی گئی ہے، یعنی یہ نکرہ لایا گیا ہے ظلم. اور یہ بارہا ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی لفظ جو ہے وہ تنوین کے ساتھ یا نکرہ لایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے تخصیص یا تعظیم پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بہت بڑا اور بڑھ جاتی ہے وہ بات. یعنی مطلب ان کے بہت زیادہ ظلم کرنے کی وجہ سے، یعنی کوئی ایک چھوٹے موٹے ظلم کی وجہ سے نہیں، بلکہ بارہا وہ جو ظلم کرتے ہی رہتے تھے، یعنی ان کے بڑے ظلم کی وجہ سے. اور ان کے بڑے ظلموں میں سے چند کا ذکر پیچھے بھی آیا کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے ایک تو اللہ رب العزت کا انکار کیا ہے، اللہ کی شریعتوں کا انکار کیا ہے، کتنے انبیاء کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کتنے انبیاء کو قتل کر دیا ہے. اور یہ یہود ہی تھے جنہوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ لقمان میں فرما چکا، اللہ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور یہاں پر کیا بتایا کہ یہ سب ایک بہت بڑے ظلم کی وجہ سے. اور وہ بہت بڑا ظلم کیا ہے؟ بہت سے ظلموں کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی ہے کہ جس میں انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اس طرح فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے. تو یہ سب ظلم کے معنی کے اندر آتے ہیں. تو لہٰذا اس جملے کا یہاں پر جو ترجمہ کیا جائے گا وہ اسی طرح کہ ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے، یعنی تخصیص کر کے ظلم ہی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر یہ حرام کیا ہے. اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں کیا. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کو جہنم میں بھیجے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی چیزوں کو طیبات کو حرام کر دے. اللہ نے اسی لیے تو ان کو طیب ہمارے لیے حلال بنایا ہے. لیکن کہ کوئی انسان اس قدر اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے کہ سختی کرنی پڑتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، تو پاکیزہ چیزوں کی یہ حرمت ایک تو ان کی سرکشی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ وہ گناہ پر بہت دلیر تھے، جیسے ہم نے پچھلی لیکچر میں دیکھا تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کرنے تک میں آ گئے تاکہ ان کی سرکشی کچھ ٹوٹے. تو بعض اوقات کسی ایک سرکش گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے یا ایسے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے. تو یہی سختی کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ جو حرمتیں، کچھ طیبات کو بھی ان کے اوپر حرام قرار دیا. تو ان کے پیچھے یہ بات، تو یہ شرعی حرمت تھی، یعنی یہ شریعت کے اندر اللہ رب العزت ان کے اوپر یہ شریعت بنا دی کہ اب تمہارے لیے فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں. اور ان کا تذکرہ ہمارے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 146 میں آتا ہے. تھوڑی تفصیل ملتی ہے وہاں پر، کیونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اس کی تفصیل کو بتاتی ہے. تو ہمیں سورہ انعام میں اس کی تفصیل ملتی ہے. اللہ فرماتا ہے اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں. اب یہ دیکھیے کتنا مشکل یہ حکم ہے
کہ ناخن والے جانور حرام کر دیے جائیں، اور اسی طرح چربیاں جو ہے حرام کر دی جائیں. گوشت میں سے چربی آپ کس طرح سے علیحدہ کریں گے؟ اللہ رب العزت نے دونوں کی چربیاں حرام کر دی تھی، مگر وہ یعنی صرف ایکسیپشن کیا دی؟ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہوئی ہو تو ایسی چربی اللہ نے اس کو ایکسیپشن دے دی، ورنہ سب چربیاں حرام کر دی. یا ہڈی سے ملی ہو ان کی شرارت کے سبب، اور وہاں پر بھی اللہ نے یہی بتایا کہ یہ اللہ نے کیوں کیا ان کے اوپر، ان کی شرارت کے سبب. اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ ہیں اصل میں طیب چیزیں، یہ ہیں پاکیزہ چیزیں، یہ کھائی جا سکتی ہیں، حلال ہیں، لیکن ان کی اس سرکشی کی وجہ سے، ان کی شرارت کے سبب اللہ رب العزت نے یہ طیبات ان کے اوپر حرام کر دی تھی. ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت جو کام کرتے ہیں اس میں سچ اور حق پر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی حکمت اس کے اندر ہے. اور کچھ چیزیں انہوں نے اپنے دوسری، یعنی ایک تو حرمت وہ ہو گئی کہ جو شرعی حرمت اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حرام کی، اور دوسری یہ کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے رہبان جو ہیں، یعنی اپنے جیسے صوفیہ آج کے زمانے میں ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے کہنے پر بھی بہت سی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا. یعنی ان کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ ہمارے لیے جس کو چاہے حرام اور حلال قرار دے دیں. اور یہ سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 31 میں اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا جب قرآن کریم میں یہ آیت آئی کہ یہ لوگ اپنے رہبان اور اپنے احبار کے کہنے پر اور عیسیٰ ابن مریم کے کو انہوں نے رب بنا لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا جب وہ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں تو تم، یعنی جس کو اللہ نے نہیں حکم دیا ہوتا وہ کسی کو حلال کر دیتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو تمہارے لیے حرام کر دیتے تم ایسے ہی مان لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو ان کا یہی اصل میں رب بنانا ہے. تو اصل میں دوسرا یہ، یعنی ان کے اس کا ایک معنی یہ نکلے گا کہ ان لوگوں نے اصل میں ایک تو اللہ رب العزت نے ان کی ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی، اور کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنے جو رہبان اور احبار کے اختیار میں دے دیا کہ یہ ہمارے لیے جو مرضی حرام حلال کر دیں. گویا یہ اللہ کی تقدیر میں ان کے بڑے ظلم اور شرک کی سزا کے طور پر حرام ہوئی ہیں. یعنی یہ فبی ظلم ان کی جو بات کی ہے تو اصل میں یہ ان کا ظلم تھا، یہ اصل میں ان کا شرک تھا کہ انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو، اپنے جو صوفیاء تھے، اپنے اولیاء تھے، ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا، ان کو وہ یعنی حیثیت دے دی کہ جیسے اللہ رب العزت کسی چیز کو حلال حرام قرار دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب ان کا بھی کہنا جو ہے نا وہ یہ تو فلاں حضرت نے فرما دیا ہے تو اب قرآن مجید آ جائے. جیسے آج ہماری امت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کریں آپ ان کے سامنے احادیث پیش کریں، وہ صاف انکار کر دیں کہ نہیں جناب ہم میں ایسا نہیں ہے، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے علماء تو یہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء تو ایسے کہتے ہیں. تو یہ ویسی ہی اصل میں روش ہے جیسی اصل میں یہود کے ہاں ہمارے سامنے پائی جاتی ہے. تو آج بھی ایسی ہمیں چیزیں ملتی ہیں. اور اسی طرح شاہ ولی اللہ نے ایک اور نفیس مطلب یہاں پر بیان کیا ہے اسی کا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں طیبات سے مراد ان انعامات کا موقوف کر دینا. یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے بہت سے طیبات ان کے اوپر حرام کر دیے. تو وہ کہتے ہیں کہ طیبات کون سے؟ تو ایک تو طیبات وہ چیزیں ہیں جیسے حلال چیزیں حرام کر دی جائیں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں یا اور دوسری چیزیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک میننگ یہ بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ جو ان کے اوپر اللہ نے طیبات یعنی انعامات کیے تھے ان کو اللہ رب العزت موقوف کر دیتا ہے، یعنی وہ ان کے اوپر سٹاپ کر دیتا ہے. اب آئندہ ان کے اوپر وہ انعامات نہیں ہوں گے. اور وہ انعامات میں سے چند انعامات کیا تھے؟ جیسے انہی کے اندر اللہ رب العزت نے بادشاہ انبیاء کو اتارا ہے. اللہ رب العزت نے ان کے اندر سے ملک الرسولہ یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے انبیاء کو اتارے جو اصل میں ملک تھے، جو بادشاہ تھے. اور اس خیر یہ ضمنی بات ہے کہ بہت سے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بادشاہت بڑی کوئی بری چیز ہے اور کوئی خلافت بڑی کوئی اچھی چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ دونوں ہی لفظ جو ہیں قرآن و حدیث کو اگر مطالعہ کریں تو ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام کے لیے دونوں کے لیے ملک کا لفظ استعمال. خیر تو بات ہو رہی تھی کہ بادشاہی ان کو جو ملی ہوئی تھی ان کے اندر سے بادشاہت چل رہی تھی. اسی طرح نبوت جو ہے وہ بنی اسحاق کے اندر چلتی آ رہی تھی. تو اللہ رب العزت نے وہ لے کر ان کو سٹاپ کر دیا. اور اللہ رب العزت نے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بنی اسحاق میں کی بجائے اور اس کے بجائے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں سے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کی لڑی سے ان کو اتار دیا. یعنی ان کے اندر سے یہ طیب ان سے ہٹا دیا گیا، وہ ان کے اوپر حرام کر دیا گیا. تو یہ ایک نقطہ شاہ ولی اللہ نے بھی بیان کیا ہے. جیسا کہ اللہ نے ایک اور فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یعنی ان کے پاس جو بادشاہت تھی، نبوت تھی، اور نبوت کی وجہ سے جو نصرت اور مدد اللہ کی تھی وہ ان سے جاتی رہی. یعنی اللہ رب العزت نے ضربت علیہم الذلہ،
اللہ نے ان کے اوپر یعنی ذلت ڈال دی، اور مسکنہ یعنی وہ بالکل مسکنت اور ذلت کے اندر آ گئے، ان پر ذلت اور محتاجی اللہ نے مسلط کر دی۔ تو یہ اصل میں اس کا میننگ بھی ایک نکلتا ہے، جیسے فتح الرحمان میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور حقیقت مانے تو یہ ہے کہ یہ تینوں ہی مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، کہ تینوں ہی طرح سے اس آیت کو انٹرپریٹ کیا جائے، تینوں ہی ہمیں اس میں قرآن و حدیث میں اس کے دلائل مل جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تو اللہ فرماتا ہے اور اخذہم، اخذ کہتے ہیں پکڑنے کو یا لینے کو، ہم ان کے، اور ان کے لینے کو، اور اخذ میں اصل میں نا پکڑنے میں ایک زور بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اس طرح سے سود کو لیتے ہیں جیسے بڑے ایک زور سے بندہ لیتا ہے اس کو، بڑے یعنی بڑی جد و جہد سے، اور بڑے یعنی کہہ لیں کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، واخذہم، اور ان کے لینے کی وجہ سے، اور ربا سود کو کہتے ہیں، ان کے سود لینے کی وجہ سے۔ اب یہاں سے وجہ سے کی بات جو ہم کر رہے ہیں وہ کیوں؟ پچھلی آیت کے ساتھ ہی اصل میں اس کو اٹیچ کر کے ہم سمجھیں گے، یعنی اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں کیا بیان فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دی ان کے اوپر تو یہ بات کو، اور اس کی دو وجوہات پچھلی آیت میں اللہ نے بیان کی۔ سب سے پہلی وجہ ان کے ظلم کی وجہ سے، اور دوسری وجہ اللہ نے بیان کی کہ ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، تو یہ دو باتیں وہاں پر آئی تھی۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے ربا یعنی سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور قد یقیناً نہو وہ سب منع کیے گئے تھے، عنہ اس سے، کس سے؟ یعنی ربا سے، یہ ربا کی طرف ہو کی ضمیر ہے، یعنی اس سود لینے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کی شریعت میں بھی سود لینا جو ہے وہ منع تھا۔ وَأَكْلِهِمْ، اور ان کے کھانے کی وجہ سے، اکل یاکلو کہتے ہیں کھانے کو، اور ان کے کھانے کی وجہ سے، اموال الناس، لوگوں کے مالوں کو، بالباطل، باطل طریقے سے۔ ورنہ تو انسان لوگوں کا مال اس طریقے سے کھاتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کے ہاں کام کیا، اس نے آپ کو سیلری دی تو اپنے مال میں سے آپ کو دے دیا تو آپ کھا لیتے ہیں۔ باطل یہ ہے کہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے، لیکن برے طریقے سے، غلط طریقے سے، رشوت کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے آپ نے وہ مال کھایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے یہ دو اور وجوہات، ان کے سود لینے کی وجہ سے اور ان کے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، یعنی وجہ سے کیا؟ وہی حرام کرنا۔ وَآتَدْنَا، اور آتدنا ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذابًا علیما، یعنی ان میں سے جو کافر ہیں، کیونکہ سب کافر نہیں ہوئے، ان میں سے چند لوگوں نے ایمان بھی قبول کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے جو کافر ہوئے ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ آتدنا، ہم نے تیار کیا ہے، عذابًا، یہاں پر یہ دیکھیے پھر نکرہ ہے، مطلب بہت بڑا عذاب، علیمًا، علیم کہتے ہیں دردناک کو، اور یہ بھی نکرہ ہے مطلب بہت بڑا دردناک عذاب اللہ نے ایسے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کی اب تھوڑی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، تو یہود کی اصل میں شریعت میں بھی ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ سود کو حرام قرار دیا گیا تھا، جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یعنی وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو حلال کر لیا۔ تو اس جملے سے بھی ہمیں پچھلی آیت کا ایک جو تفسیر ہے وہ ملتی ہے کہ اس میں حرام کرنے سے مراد یہ بھی یعنی آتا ہے، ان کے ظلم کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے کہ انہوں نے جو شریعت کے اندر حلال چیزیں تھیں اپنے رہبان اور اپنے علماء اور اپنے جو صوفیاء اولیاء کے کہنے پر بعض حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال قرار دے دیا۔ تو ایسا کام انہوں نے کیا، تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے یہاں پر اس آیت کے اندر آ گئی، بلکہ دو مثالیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، اور اسی طرح ربا جس کو اللہ نے منع کیا تھا انہوں نے اپنے لیے اس کو حلال کر دیا۔ تو کیونکہ ان کے اندر یہ عادت تھی کہ بہت سی جو دیگر اپنے نسخوں کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے تبدیلی کی ہے، ہم ان کی کتابوں پر ایمان تو لاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان کتابوں کے اندر وہ تحریف کر چکے ہیں، لیکن اوریجنل جو کتابیں تھی اللہ رب العزت نے ان کو نازل کیا تھا، جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، لیکن لوگوں نے اس کے اندر اپنی من مرضی کے فتوے اور اپنی من مرضی کے حلال و حرام قرار دے دیے۔ تو یہ بھی اللہ کی پکڑ کی ایک وجہ تھی، یہاں پر اس کو بیان کیا گیا۔ تو اس وقت جو تورات موجود ہے اس میں بھی متعدد مقامات پر علماء لکھتے ہیں کہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا کہ کتاب خروج جو ہے اس کے باب نمبر 22 فقرہ نمبر 25 اور 25 سے لے کر 27 تک میں ایسا ذکر ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو سود کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یقیناً سود کو حرام قرار دیا ہے، اور ہماری شریعت کے اندر بھی یہ حرام ہے جیسے ان کی شریعت کے اندر حرام تھی۔ تو ان کے اس ایک عمل کی وجہ سے غور کرنے کی بات یہاں پر یہ کہ بات تو ان کی جا رہی ہے، لیکن سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ تو سمجھایا مسلمانوں کو جا رہا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ جیسے ان کے اندر یہ حرام تھا انہوں نے اس کو حلال قرار دے دیا، تو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بھی بہت سی چیزوں کو، اور اسی طرح خصوصاً سود کو، آج ہم نے بہت سے ہیلے بہانوں سے حلال قرار دے دیا، اس کے نئے نئے نام رکھ کے، جبکہ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو، جو کاروبار ہے، تجارت ہے، اس کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ہم نے سود کو حرام قرار دیا۔ اس کے باوجود یہ لوگوں کی یہ دیکھیے یعنی ہمت اور جرت دیکھیں کہ اللہ کے حکم کے باوجود سود کھاتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میرے بھائی، حلال جو آپ کو ملنا ہے وہ یقیناً مل کے رہنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیں گے، آپ حلال کے لیے کسب کریں، حلال کی کوشش کریں، آپ کو حلال مل کے رہے گا۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب حرام کمانا پڑتا ہے، اب اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ البقرہ ہی کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومن ہو، یہ دیکھیے شرط بتا رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم جو ایک تو ربا سے تم دور رہو اگر اللہ سے ڈرتے ہو، اور دوسرا یہ کہ جتنا باقی بچ گیا، یعنی اگر پہلے پھنسے ہوئے تھے اس سود کے چکر میں تو اب باقی کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ تو اس کا مطلب ہے آج بھی اگر کوئی شخص سود کے اندر پھنسا ہے اور سود لوگوں سے لیتا ہے، اس کے باوجود وہ اب قرآن کے احکامات سمجھنے کے باوجود اس کو نہیں چھوڑتا ہے، تو مطلب یہ کہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اس کو اپنے پیسے کی فکر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ بڑی سخت بات اللہ نے کی کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو۔ یعنی یہ سود لینا اور سود کا کاروبار کرنا، لینا دینا اس میں دونوں آتے ہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے دوستوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب سود جو لیتا ہے نا، لینے والا تو جناب بڑا ظالم ہے اور بڑا خراب آدمی ہے، لیکن ہم تو سود دے رہے ہیں تو ہم تو بیچارے بڑے مظلوم ہیں اور ہم تو اس کے اندر پسے ہوئے ہیں، تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے اور بڑے غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عن جابر قال، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن رسول اللہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، انہوں نے لعنت کی رسول اللہ نے، یعنی یہ رسول کون ہے؟ رحمت للعالمین ہیں، انتہائی رحیم رسول ہیں، لیکن وہ لعنت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ضرور کوئی بہت بڑی بات ہو رہی ہے، کوئی بہت بڑی سنگین جرم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لعن رسول اللہ، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے کس کے اوپر؟ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، سود کو کھانے والے پر، یعنی سود لینے والا جو ہے اس کے اوپر کیا کی اللہ کے نبی نے؟ لعنت کی ہے۔ اور لعنت کا مطلب آپ جانتے ہیں، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محرومی، یعنی وہ شخص قیامت والے دن پکڑا گیا تو اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا ہے، وہ دھتکارا گیا ہے۔ تو وہ کس کے لیے یہ سزا ہے؟ جو سود کھانے والا ہے۔ اچھا، کیا صرف کھانے والے کے لیے، دینے والے کے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمُؤْكِلَهُ، اور سود کو کھلانے والا بھی، یعنی لعنت کا حقدار صرف سود لینے والا نہیں ہے بلکہ سود دینے والا بھی ہے۔ اور آگے اس کے بھی آگے چلیں اور فرمایا وَكَاتِبَهُ، اور اس کو لکھنے والا، یعنی جو سودی کاروبار کے اندر جو لوگ جابز کرتے ہیں اس طرح کی، تو یہ بھی لوگ اس کے اندر آ گئے، یعنی جو لکھنے والے ہیں، یا پھر کوئی اور شخص اگر کوئی گواہ یعنی لکھتا ہے ایسے کام کو، ایسا ڈاکومنٹ تیار کرتا ہے جس کے اندر سود کا لین دین ہے، تو اللہ کے نبی نے وَكَاتِبَهُ کو بھی کہہ دیا، جو لکھتا ہے اس کے اندر، وَشَاهِدَيْهِ، اور اس کے دونوں گواہ۔ اچھا، اب کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ لعنت تو کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سود لینے والے کے اوپر زیادہ ہو، اور اس کے بعد جو دینے والا وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس کے اوپر کم ذرا کوئی عذاب آئے، اور لکھنے والے کا تو اس سے بھی کم لگتا ہے، اور گواہ وہ تو بیچارے وہ بہت ہی پھر لوور کنڈیشن میں آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ وقال، اللہ کے نبی کے آخری جملے دیکھیے کیا فرمایا، ہم سوا، کہ کسی کے دماغ میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، یہ سب برابر ہیں، یہ سب برابر ہیں، یعنی اس سزا میں، اس لعنت کے اندر کوئی پیچھے نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں، ہم سوا ان، وہ سب برابر ہیں۔ اور یہ حدیث یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جناب حدیث پتہ نہیں اس کے اندر، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر، یعنی صحیح مسلم، یعنی جو امت کے اندر جس کے اوپر سب متفق ہیں کہ دو کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جس کے اندر کوئی ایک بھی حدیث جو ہے وہ صحت کے درجے میں نیچے نہیں ہے بلکہ اعلیٰ ترین درجے کے اوپر، تو یہ بہت ڈرنے والا مقام۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، دوسرا جرم ان کا یہ کہ یہ لوگ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اور اس میں آپ مثالیں لے لیں جیسے رشوت ہے، جوا ہے، دھوکہ ہے، اور دوسرے ناجائز جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں کہ یہ سب اصل میں باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہے۔
ان دونوں ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ جو ان کے اندر جو حلال تھے ان کو بھی اللہ نے ان کے اوپر حرام قرار دے دیا، ان کے طیب چیزوں کو بھی ان کے اوپر حرام قرار دے دیا۔ تو یہاں پر مفسر ایک اور بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی دو قسمیں، یعنی گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مخلوق پر ظلم ہے، کیونکہ پیچھے ظلم کی بات آئی تھی، تو ایک تو ظلم وہ ہے جو انسان مخلوق پر کرتا ہے، اور دوسرا حق سے اعراض ہے، یعنی دوسرا گناہ کی قسم یہ ہے کہ بندہ کسی کا کوئی حق بنتا ہے، اس سے بندہ اعراض کرے، اس سے منہ موڑ لے۔ تو پچھلی آیت میں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جو بات آئی تھی، تو ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، تو اس سے مخلوق کی طرف اشارہ ہے کہ مخلوق کے اوپر یہ انہوں نے ظلم کیا، کہ مخلوق کا حق بنتا تھا، مخلوق کا یہ رائٹ تھا کہ وہ حق کی بات کو سنیں، وہ حق کے راستے پہ چلے، لیکن ان لوگوں نے ان کو حق کے راستے پہ نہیں چلنے دیا، ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوششیں کی اور ان کو حق کے راستے سے بھٹکانے کی پوری کوشش کی۔ تو یہ پچھلی آیت کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے، ایک جو گناہ کی قسم ہے، اور دوسرا باقی کا تعلق جو اب آ رہے ہیں اور جو آگے آئیں گے ان کا تعلق اعراض عن الحق سے ہے، کہ حق سے اعراض کرنا، حق سے منہ موڑ لینا۔ تو یہ وہی ہے کہ آپ کے سامنے اللہ نے منع کیا ربا سے، سود سے، لیکن اس کو حلال قرار دے دیا۔ اللہ نے باطل مال کو کھانے سے منع کیا لیکن اس کو کھانے لگ گئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے پھر کیا فرمایا؟ تو اللہ رب العزت نے ایسے کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایمان و عمل اور اس کی قدر و قیمت کے متعلق، کہ ایمان اور عمل وہ کتنی اہم چیزیں ہیں اور اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لیکن الراسخون، یعنی پیچھے تو بات ہو گئی یہودیوں کی اور یہودیوں کی جو سرکشیاں ہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے، لیکن اگر ایمان کو لے آئے تو اللہ رب العزت اب اس کی بات کرتے ہیں، لیکن الراسخون، رسوخ رکھنے والے، پختہ، سب پختہ ہیں، فی العلم، علم کے اندر، منہم، ان میں سے، یعنی اب انہی یہودیوں میں سے جو لوگ پختہ ہیں علم میں، ان کی بات کی جا رہی ہے، ان کو لیکن کہہ کے بات شروع کی ہے، یعنی ان کو ایکسیپشن دے رہے ہیں کہ ایکسیپشن ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو علم میں پختہ ہیں، علم کے اندر پکے ہیں، ان میں والمؤمنون، اور پھر ایمان بھی لانے والے ہیں، اور وہ ایمان والے بھی ہیں، وہ سب مومن ہیں، یعنی صرف ہے نہیں کہ علم بہت ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، ایمان نہیں لے کے آتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جناب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہندو، اور ویڈیو کلپس بہت سے یوٹیوب وغیرہ پہ آتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعریفیں بیان کر رہا ہے، لیکن ہے کون؟ ہندو، یعنی ایمان کی توفیق نہیں ہے۔ کتنے عیسائی ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ 100 پیپل میں سب سے نمبر 1 پہ رکھا ہے، لیکن ایمان کی توفیق نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایمان بھی ساتھ ضروری ہے، صرف راسخ فی العلم ضروری نہیں ہے۔ والمؤمنون، اور وہ سب مومن ہیں، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس کے اوپر جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، آپ سے مراد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس امت کی طرف، یعنی آپ کی طرف جو نازل کیا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، و اور ما جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک، اس سے پہلے، یعنی قبل کا آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جو پچھلی کتابیں ہیں ان کے اوپر ہی ایمان لاتے ہیں۔ والمقیمین، اور ساتھ ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ یعنی پہلی صفت کیا تھی؟ وہ راسخ العلم ہے، دوسرا وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کس پہ لاتے ہیں؟ جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو پچھلی جو نازل کی گئی چیزیں ہیں ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ والمقیمین، اور وہ قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ، نماز کو، والمؤتون، اور وہ ادا کرنے والے ہیں الزکاۃ، زکوٰۃ کو، والمؤمنون، اور وہ سب ایمان لانے والے ہیں باللہ، اللہ کے اوپر، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، ان قریب، نؤتی، ہم دیں گے، انہیں اجر عظیما، بہت بڑا اجر۔ یعنی اللہ رب العزت کا دیکھیے یہاں پر قانون پتہ چلتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہودیوں کے اندر اب وہ ان کے اوپر کوئی سیل ہو گئی ہے، نہیں، ان کے اندر اگر کوئی شخص ایمان لے کے آتا ہے، راسخ ہے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے لیے سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کو اجر عظیم ملنے والا ہے۔ تو پہلی بات اللہ نے کی کہ جو راسخون فی العلم ہیں، تو علم میں پختہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے متلاشی ہوں۔ یعنی پختگی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ جناب بڑی کتابیں پڑھی ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں تو یہ پختہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے اس کی تلاش میں رہتے ہیں، حق کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اسی سے دلیل اور رہنمائی حاصل اگر کوئی شخص کرتا ہے، یعنی علم کے پیچھے چلتا ہے، قرآن و حدیث کے پیچھے چلتا ہے، نہ کہ پہلے اپنا ایک موقف بنائے اور پھر اس کے اندر سے قرآن و حدیث میں سے چیزیں ٹٹولے کہ اس کے مطابق کوئی چیزیں آتی ہیں تو لے لیں گے، نہیں آتی تو اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ حق کے پیچھے چلتا ہے،
اور حق کو فالو کرتا ہے، حق کی پیروی کرتا ہے، نہ کہ لکیر کے فقیر ہوں جیسے بہت سے تقلید کے لوگ ہیں کہ جو صرف ایک لکیر کے فقیر ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں بھی اللہ رب العزت نے یہ جو راسخون فی العلم ہے ان کا منہج، ان کا راستہ، ان کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یعنی ان کا قول، ان کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا، وہ کہتے ہیں، اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی جو کچھ ہمارے رب کی طرف سے آتا ہے ان میں محکم بھی ہیں، متشابہ چیزیں بھی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا، اللہ رب العزت کا پیغام آ گیا، فرمان آ گیا، اب ہماری گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت نے ساتھ فرمایا والمؤمنون، تو اس کے دو مطلب اصل میں کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد تورات پر صحیح ایمان رکھنے والے، یعنی مومنون سے مراد یعنی پیچھے وہی اہل کتاب کی بات چل رہی ہے، تو انہی کی حوالے سے یہ بات ہے، تو ایک تو یہ میننگ ہے، یعنی یہ مومن اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی وہ پہلے یہود تھے یا عیسائی تھے یا کچھ بھی تھے، تو اب جب وہ آپ کے اوپر ایمان، یعنی آپ کی شریعت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اب ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک تو میننگ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اہل کتاب کے مومنوں کو بشارت ہے، تو بشارت کی بات ہوئی کہ ان کے لیے بھی اجر عظیم ہے اگر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنی کتاب کی خبر کے مطابق، کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی خبر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور ان کی مثالیں ہمارے سامنے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، تو ایسے چند لوگ جو ہیں 12 کے قریب لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہود کے اندر سے۔ یا پھر اس سے مراد دوسرا معنی یہ ہے المومنون کا، مہاجرین اور انصار مراد ہیں، یعنی اس سے مراد کون ہوں گے؟ جو مہاجر ہیں یا انصار، یعنی مومنوں میں سے، یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان گناہوں کے ارتکاب سے بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ یعنی ایک تو راسخون فی العلم، اس سے بچ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پہلی شریعتوں پر، اب والی شریعت کے اوپر اور سب دین کے اوپر۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، یہ دو باتیں کی، لیکن اس میں اب پیچھے بھی دیکھیں راسخون، مؤمنون، یؤمنون، اور آگے بھی مؤتون، مؤمنون کا ذکر ہے، لیکن مقیمین، یہ دیکھیں یہاں پر یہ حرف نصب ہے، یعنی آپ گرامر پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حالت رفع باقی چیزوں کی ہے، اور یہاں پر مقیمین الصلاۃ میں مقیمین کی جو حالت نصب ہے، یعنی یہ منصوب ہے، یہ حالت نصب کے اندر ہے۔ تو گرامیٹیکلی اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کو کہتے ہیں منصوب علی المد، یا پھر اس کو کہتے ہیں منصوب علی الاختصاص، یعنی مطلب یہ کہ یہ اس کے اندر جو نماز کی خاصیت اور نماز کو اہمیت دینے کے لیے اس کو یہاں پر نصب لایا گیا ہے، اس کی مد بیان کرنے کے لیے، نماز اور نماز پڑھنے والوں کی تعریف کے لیے۔ اس لیے ترجمہ اگر ایسا کیا جائے تو زیادہ درست ہے کہ یہ اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں، یعنی ایمان تو لاتے ہیں، باقی کام تو کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن خصوصاً نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی نماز کے بڑے پابند ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت نے خصوصاً یہاں پر بات کی ہے، تو اس کے لیے اس کو نصب لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں سے ایمان کے بعد نماز کی جو اہمیت ہے نا، اس کا پتہ چلتا ہے کہ پہلے ایمان کی بات کی، فوراً بعد نماز کی بات آئی ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں سورۃ المدثر کی اس آیت سے بھی ملتا ہے کہ جہاں پر جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں سے سوال کریں گے، کہیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کون لے آیا، کیسے جہنم میں پہنچ گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی نماز کو آج ہم ہلکا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو نماز شاید کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اور ہماری امت میں اگر دیکھیں انڈیا پاکستان کا حالت، تو کتنے ہی لوگ ہیں جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، یعنی نماز ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں کسی نے یوٹیوب پر ایک کوئی کلپ چھوڑا ہوا تھا، اور اس میں کوئی شخص پوچھ رہا ہے لوگوں سے کہ جناب جو نماز جنازہ ہے اس کی کتنے رکعتیں ہیں، اور اس میں کتنے سجدے ہیں، تو کوئی بتا رہا ہے اس کی 4 رکعتیں ہیں، کوئی بتا رہا ہے اس کی 5 رکعتیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اس میں 5 سجدے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اس کے 3 سجدے ہیں، 4 سجدے ہیں۔ یعنی اتنی بیسک نالج ہمیں نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، تو پتہ کیسے ہوگا؟ تو یہ حالت ہے، اور اللہ رب العزت نے خصوصاً یہاں پر اس کو نصب لا کر اس کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے ایمان کے بعد۔ تو ایمان کے بعد اگر نماز نہیں ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے یہ، یعنی اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے جو شہادتین کے بعد پہلا بڑا رکن ہے، یعنی عمل کے اندر سے، اور قیامت والے دن سب سے پہلا سوال جو کیا جائے وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا، اللہ نے بات کی والمؤتون الزکاۃ، تو زکوٰۃ کی بات بھی کی ہے، یعنی اس سے مراد زکوٰۃ اموال بھی ہے، اور انسان کے اپنے نفس کے اندر جو یعنی
نفس کی پاکیزگی، زکوٰۃ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا، تو لہٰذا یہ مال کی پاکیزگی بھی اس سے مراد، اور دوسرا یہ کہ اپنے نفوس کی طہارت، اپنے آپ کی اخلاق کی طہارت، یہ دونوں ہی اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ اور اس طرح آگے اللہ فرماتا ہے والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانے والے یہ لوگ ہیں، یعنی کتابوں پر ایمان۔ اس میں دیکھیں ترتیب الٹ پلٹ اوپر نیچے ہے، لیکن ادروائز آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان ہے، اور اس کو آخر میں ذکر کر کے جیسے کہتے ہیں نا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، تو یہ وہ بات ہے والمؤمنون باللہ، وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو دوسروں کے اوپر کوئی امیدیں نہیں ہیں، دوسروں کے اوپر کوئی بھروسے نہیں ہیں، بلکہ ان کی نظر، ان کی دعائیں، ان کا سارا رخ، ان کی مشکل کشائی، حاجت روائی وہ صرف اللہ رب العزت سے کرواتے ہیں۔ والیوم الآخر، اور دوسرا ان کے اوپر ایمان کیا ہے؟ یوم آخرت کے اوپر بھی ایمان، یعنی آخرت کے اوپر ایمان سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان ہمیں ایک دن مرنا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں اللہ کے سامنے کسی نہ کسی دن کھڑے ہونا ہے، اور وہ آخرت والا دن ہے، مرنا پڑے گا، تو ہم دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، ان کو درست کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں تو چلیں جیسے تیسے کر کے گزر جائے گی، چاہے اچھی گزرے بری، اللہ رب العزت سب کو بہترین زندگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی بہترین رکھے، آخرت بھی اس کے لیے حسین بنائے، اور عذاب قبر سے، عذاب یعنی جہنم سے اللہ رب العزت بچائے۔ لیکن دنیا تو جیسے بھی گزر جائے، آخرت جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لانے والے، آخرت کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ان کو ملے گا کیا؟ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں کو اجر عظیم عطا کرنے والے ہیں، اور یہاں پر اجرن اور عظیمن، عظیم کا لفظ ویسے بھی عظمت کے لیے ہے، لیکن ان کو نکرہ لا کے بہت بڑے اجر کی بات اللہ نے کی ہے، یعنی اس گنتی کی زندگی جو 10 سال 20 سال 50 سال زندگی ہے، اس کے مقابلے میں جو ہمیں اس کا جو کہہ لیں سیلری ملنے والی ہے یہاں پر کام کرنے کی، 50-60 سال کام کرنا ہے، اس کی جو سیلری ملنے والی وہ ان لمیٹڈ ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو یہ اصل میں وہ اجرن عظیمہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد درس کے آخر میں آپ جانتے ہیں کہ درس کے اہم نکات اور ہمارے کرنے کے کچھ کام وہ ہم نوٹس کی شکل میں، یعنی سمجھے کہ یہ نوٹس ہیں اور اہم باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں، تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو پیچھے ارشادات فرمائے، تو میں سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے والی وہ یہ کہ انسان ظلم، شرک، کفر اور رب تعالیٰ کے نافرمانیوں سے بچتا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا نہیں کرے گا، اگر ان سے نہیں بچے گا، تو وہی کام ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے طیب چیزوں چھین لے۔ یعنی ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، لیکن وہ حلال چیز بھی، حلال لقمہ بھی کھا نہیں سکتے ہیں، ان کو شوگر ہے، ان کو کوئی اور بلڈ پریشر ہے، کوئی بیماریاں ہیں کہ وہ اس طیب چیز ان کے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے یعنی بڑے ہی سوچ بچار سے اپنی زندگی کو گزاریں، ظلم سے بچیں، شرک سے بچیں، کفر سے بچیں، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے سے اصل میں بچیں۔ دوسری بات یہ کہ حق کی معاملت کی جائے، نہ کہ اس کے راستے کی رکاوٹ بنا جائے، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا کہ یہود رکاوٹ بنتے تھے، راستے کو روکتے تھے، یعنی حق کے ایک کے اوپر خود چلنا تو دور کی بات، لوگوں کو بھی چلنے نہیں دیتے تھے۔ تو ہمیں نہ صرف یہ کہ ہم لوگوں کے لیے راستے کھولیں، بلکہ اس کے لیے مدد کریں، اس کے لیے آگے بڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے جو سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اس کے اوپر گواہ بنتے ہیں، اور سب برابر ہیں۔ تو اس کو آج نت نئے ناموں کا غلاف چڑھا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، لہٰذا محتاط رہا جائے۔ اور اس معاملے میں کوئی بھی ایسا نیا آپ کے سامنے بزنس آتا ہے، اس کے لیے ایسا نہیں کہ جناب اس میں بڑا فائدہ ہے اور فوراً اس کے اندر کود پڑے، نہیں، علماء سے رابطہ کریں اور چیک کریں کہ اس کے اندر حلال حرام کوئی سود کی بات تو نہیں، یعنی کہیں ہم اپنے سارے کے ساری اپنے آپ کو لعنت کے مستحق تو نہیں کر رہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا بڑے اہم باتیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ رشوت، جوا، دھوکہ بازی، اس کو آج کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی چلاکی ہے، یہ بڑی ہوشیاری ہے۔ اس کو چلاکی اور ہوشیاری نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنے مال کو ایسے حرام مال سے بچایا جائے، باطل مال کو نہ کھایا جائے۔ اور اسی طرح اللہ والے علماء جو علم میں راسخ ہیں ان سے انسان جڑے، راسخون فی العلم سے ان سے جڑے گا تو ان سے ایمان کی جو ریز ہیں، ایمان کی روشنی آپ تک بھی پہنچے گی۔ اس طرح ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان سے یعنی دین کو سیکھتے ہوئے حق کو مانا جائے، نہ کہ دین پر اپنی ناقص عقل کو فوقیت دے کر۔ یعنی آج کیا کرتے ہیں، علماء کے پاس نہیں جاتے، اپنے طرف سے ہم نے قرآن مجید کے معنی بنا لیے،
اپنے طرف سے اپنے لیے حلال حرام ٹھہرا لیے، علماء سے رابطہ ہی نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پتا، یہ تو دقیانوسی قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ ایسے ہی لوگ کیا ہیں، وہی دین کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، ان کو دین اور اسلام اچھا نہیں لگتا، ان کو غیروں کی شریعتیں اور غیروں کے نظام زندگی وہ اچھے لگتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح نماز کا خصوصاً اہتمام کیا جائے، سب بھائی اس کے اوپر یعنی کہہ لیں کہ ایگریمنٹ کریں کہ ہم لوگ نماز کا خصوصاً اہتمام کریں گے، اور خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز، کیونکہ یہ دونوں نمازیں منافق کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہیں اور یعنی یہ منافقت کی علامت میں سے بھی ہیں، تو لہٰذا نمازوں کا اہتمام کیا جائے اور مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجمعہ کے اندر کہ اللہ کے نبی نے، مختصراً بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مؤذن کو کہوں اذان دے اور میری جگہ پر نماز پڑھائے، اور میں کچھ لوگوں کو لوں، لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ فرض نماز کو گھروں کے اندر ادا کرے، تو لہٰذا مسجدوں کے اندر جایا جائے، مسجدوں کے اندر نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ اصل میں ایک کنیکشن ہے مالک کا اور ایک بندے کا کے درمیان میں کنیکشن ہے، اور اسی طرح اپنی ذات کی پاکیزگی کا اہتمام قرآن و حدیث سے جڑ کر ہم کر سکتے ہیں۔ کیسے ذات پاک ہوگی، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کیا چیز صحیح ہے کیا درست ہے، ہمارے اعمال، ہماری ذات، ہمارے اخلاق کیسے درست ہوں گے؟ وہ دین ہی اس کا ایک راستہ ہے، اور دین ہمیں قرآن و حدیث سے ملنے والا ہے۔ اور اسی طرح اپنے مال کو زکوٰۃ و صدقات وغیرہ کے ذریعے سے پاک کرتے رہیں۔ اور آخری بات یہ کہ آخرت کی یاد کے لیے جنازوں میں شرکت کریں، قبرستان کا دورہ کریں، ہمارے خبر میں، دمام میں، جہاں جہاں پہ بھی آپ لوگ رہتے ہیں قبرستان ہیں، ان کے لیے جو اسپیشل ہم نے بدعتی راتیں اور بدعتی دن بنائے ہیں ان کو چھوڑ کر آپ قبروں میں قبرستان کو اپنی آخرت کی یاد کے لیے جایا کریں، اور تو اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا حقدار ٹھہرائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر میں کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔